مگر سنو دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، دیدار مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ہے یہ عبادت ہے، پر کیسا عبادت ہے سنیں۔ اچھا اب ذرا غور کیجئے گا، بڑی کمال کی بات، عبادتیں بہت ساری ہیں، نماز بھی عبادت ہے، نماز پڑھنا عبادت ہے، ٹھیک ہے، روزہ رکھنا بھی عبادت ہے، تلاوت کرنا بھی عبادت ہے، حج و عمرہ کرنا بھی عبادت ہے، عبادت کی بہت ساری قسمیں ہیں، مگر سنو دیدار مصطفیٰ وہ نرالی اور یکتا عبادت ہے کہ رب کائنات نے جو اثر اس عبادت میں رکھا ہے وہ کسی میں نہیں رکھا۔ کیسے؟ اب کوئی نماز پڑھتا ہے ثواب ملتا ہے، روزہ رکھتا ہے ثواب ملتا ہے، تلاوت کرے ثواب ملتا ہے، حج و عمرہ کرے ثواب ملتا ہے، اللہ قبول فرما لے عبادتوں کو تو ثواب ملتا ہے، لیکن غور کرو دیدار مصطفیٰ وہ عبادت ہے کہ جو لمحہ بھر کے لیے یہ سعادت عبادت کر لے ایمان کی حالت میں، اس کا انتقال ایمان پر ہو جائے تو وہ صحابی بن جاتا ہے۔ یعنی یہ وہ عبادت ہے جو صحابی بنانے والی ہے۔ ہاں اب ذرا غور کریں، سنا ہوگا واقعات، کئی صحابہ ایسے تھے جو دوران جنگ ایمان لائے۔ ایک شخص کے بارے میں آتا ہے غزوہ چھڑا ہوا، اس کے ہاتھ میں کھجوریں ہیں، نبی پاک سے کہتے ہیں اگر میں ایمان لے آؤں اور شہید ہو جاؤں تو مجھے کیا جنت ملے گی؟ آقا نے فرمایا ہاں تمہیں بھی جنت ملے گی۔ کھجوریں سائیڈ پہ رکھی، ایمان لائے اور جا کر غزوے میں شہید ہو گئے۔ اللہ اکبر، ایک سجدہ نہیں کیا، ایک نماز نہیں پڑھی، ایک روزہ نہیں رکھا، کون سی عبادت کی تھی؟ دیدار مصطفیٰ کی عبادت کی تھی۔ کیا بن گئے؟ صحابی بن گئے۔ ساری زندگی روزہ رکھنے والے اولیاء کرام، ہم نے سیرت پڑھا ہے، 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر پڑھی، اولیاء کرام کی سیرت میں پڑھا کہ ساری رات قرآن پاک کی تلاوت 15 سال تک کرتے رہے، مگر پوری دنیا کا کوئی غوث، کوئی کتب، کوئی ابدال کسی صحابی کے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتا۔ ایسا کیا کیا صحابی نے کہ یہ ساری عبادتیں ایک طرف اور وہ عبادت ایک طرف؟ کیونکہ انہوں نے نبی پاک کا دیدار کیا تھا، اللہ نے انہیں یہ موقع عطا فرمایا کہ ایمان کی حالت میں دیکھا، ایمان کی حالت میں مثال ہو گیا، تو اس مرتبے پر پہنچ گئے کہ سبحان اللہ، قیامت تک آنے والے اولیاء کرام کسی صحابی کے اس مرتبے پر نہیں پہنچ سکتے۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، کچھ لوگ صحابہ کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں اور انگلیاں اٹھاتے ہیں، بلکہ کچھ نادان تو یہ کہتے ہیں کہ فلاں صحابی کو کوئی بھی فضیلت نہیں ہے۔ ارے ان کو عقل کے ناخن لینے چاہیے۔ غور کرو، کیا حالت ایمان میں رخ مصطفیٰ کا دیدار کرنا کوئی کم فضیلت ہے؟ اور صحابہ کرام علیہ رضوان کی شان دیکھو، اللہ کریم قرآن میں فرماتا ہے وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اور اللہ نے سب سے بھلائی کا وعدہ فرما لیا ہے۔ اللہ اکبر، ان سب سے رب نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ دعوت اسلامی والے ایسے ہی نعرہ نہیں لگاتے، ہر صحابی نبی جنتی، ہر صحابی نبی، چار یارانے نبی جنتی جنتی، سب صحابیات بھی جنتی جنتی، حضرت صدیق بھی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، عمر فاروق بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، ہے حسن حسین بھی جنتی جنتی، والدین نبی جنتی جنتی، ہر زوجہ نبی جنتی جنتی، اور ابو سفیان بھی جنتی جنتی، ہے معاویہ بھی جنتی جنتی۔ ہائے ہائے، یہ جنتی کیوں بن گئے؟ آقا کا دیدار کی۔ میں ایک جملہ یاد آ گیا مجھے، اللہ آپ کو پھر دعا دیتا ہوں، اللہ آپ کو اور آپ کے صدقے مجھے بھی مدینے کی حاضری عطا فرمائے۔ ایک بزرگ نے ایک بات کہی، یقین کریں مدینے جاتے ہو نا، اللہ کرے کہ یہ ذوق شوق کے ساتھ حاضری ملے، وہ کہتے ہیں پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ مدینے آئے ہو نا، مدینے میں ملاقات ہوئی تھی، مدینہ منورہ میں، کہتے پتہ ہے کدھر آئے ہو؟ 1450 سال پہلے آتے تو صحابی بن جاتے۔ یہ جملہ چھوٹا نہیں ہے، اگر اس کی فیلنگ محسوس کرو نا کہ یہاں دنیا بھر سے لوگ 1450 سال پہلے آتے تھے، آقا کا دیدار کرتے تھے ایمان کی حالت میں اور صحابی بن جاتے تھے۔ ہائے ہائے ہائے، انشاءاللہ ہم رب سے دعا کرتے ہیں کہ رب کریم ہمیں بھی نبی پاک کا دیدار نصیب فرما۔ ارے دیدار کی فضیلت تو سنو، صحابی رسول حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی مکی مدنی محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا لا تمس النار مسلمن رآنی اور من رآنی، جس مسلمان نے مجھے دیکھا یا مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اسے جہنم کی آگ نہ چھوئے گی۔
آقا کے دیدار کرنے والے کو بھی اور صحابی کا دیدار بھی جس نے کیا، یعنی صحابی بھی جنتی اور صحابی کا جس نے دیدار کیا تابعی وہ بھی جنتی۔ اللہ اکبر۔ بلکہ ایک حدیث میں تو یہاں بھی فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، جس نے مجھے دیکھنے والے یعنی صحابی کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے، اور جس نے مجھے دیکھنے والے کو دیکھا اور ایمان لایا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ اچھا ٹھکانہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ صحابی بھی جنتی ہیں، تابعی بھی جنتی ہیں، تبع تابعی بھی جنتی ہیں۔ یہ کیسی عبادت ہے کہ جس نے نبی پاک کو دیکھا وہ تو جنتی ہو گیا، مگر جس نے آقا کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے بھی خوشخبری ہے۔ آقا کے دیکھنے والے کو دیکھا اس کے لیے خوشخبری ہے۔ کمال کا یہ سمجھے انعام ہے۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، سبحان اللہ۔ تو یہ تو تابعین اور صحابہ کی بات ہو گئی۔ اب جس کو خواب میں، اب ہم اپنی بات کر لیں، ہم نے تو وہ دن نہیں پائے نا، ہم تو اس زمانے میں تھے نہیں، مگر کریں کیا، نصیب میں تو یہ نامرادی کے دن لکھے تھے۔ مگر آج بھی خواب میں جلوہ نصیب ہو جاتا ہے۔ تڑپ ہونی چاہیے، ذوق ہونا چاہیے۔ سنو اور فضائل کیسے ہیں؟ نبی پاک فرماتے ہیں من رآنی فی المنام، جس نے مجھے خواب میں دیکھا فَسَيَرَانِي فِي الْيَقْظَةِ وَلَا يَتَمَثَّلُ الشَّيْطَانُ بِي، جس نے مجھے خواب میں دیکھا وہ عنقریب مجھے بیداری میں بھی دیکھے گا، اور شیطان میری شکل نہیں بن سکتا۔ مفسر قرآن حضرت حکیم الامت مفتی احمد یار خان نعیمی نے اس حدیث پاک کے مختلف معنی بیان کیے۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ جس مسلمان نے حضور انور کو خواب میں دیکھا وہ روز قیامت بیداری میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہوگا، اور حدیث پاک کا دوسرا معنی یہ ہے کہ جس مسلمان نے رسول مکی مدنی کو خواب میں دیکھا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وہ زندگی میں بھی جاگتی آنکھوں سے نبی پاک کا دیدار کرے گا۔ آئے ہائے ہائے۔ عظیم عاشق رسول علامہ یوسف بن اسماعیل نبہانی لکھتے ہیں جس خوشبخت کو خواب میں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو اس کا سینہ کشادہ ہو جاتا ہے، دل نور سے جگمگانے لگتا ہے اور ایمان پختہ ہو جاتا ہے۔ امام جعفر صادق فرماتے ہیں خواب میں انبیاء کرام میں سے کسی کی بھی زیارت رحمت، نعمت، عزت، بزرگی، دولت، کامیابی، سعادت، استقامت، قوت اور دونوں جہاں کی بھلائی پر دلیل ہے۔ علم تعبیر کے بہت بڑے حضرت امام ابن سیرین فرماتے ہیں جو خوشبخت خواب میں دیدار مصطفیٰ سے مشرف ہو سب غموں سے راحت پائے گا۔ قرضدار ہے تو قرضے سے نجات مل جائے گی، قیدی ہو تو قید سے نجات پائے گا، خوف زدہ ہے تو امن پائے گا، اور خواب میں دیدار مصطفیٰ کی برکت سے قحط اور تنگی دور ہوتی ہے۔ آئے ہائے۔ بس پھر کیوں نہ ہم تڑپیں اور کیوں نہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے دیدار کے لیے ہمیں التجا کرتے رہیں۔ سنو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ ایک بار نبی پاک کی جدائی میں غمگین ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ کھجور کے تنے سے ٹیک لگا کر خطبہ ارشاد فرماتے تھے، پھر آپ کے لیے ممبر بنوایا گیا، آپ ممبر پر تشریف فرما ہوئے تو کھجور کا تنا آپ کی جدائی میں رونے لگا، برداشت نہ کر پایا۔ یا رسول اللہ اس تنے کی نسبت آپ کی امت کا زیادہ حق ہے کہ وہ آپ کے ہجر و فراق میں روئے اور آنسو بہائے۔ اللہ اکبر۔ گویا پیارے آقا کی یاد میں آنسو بہانا، ان کے دیدار کے لیے تڑپنا اس صحابہ کا طریقہ ہے۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ کا ایک معمول تھا، جب دن بھر کے کاموں سے فارغ ہو جاتے نا اور رات بستر پر لیٹتے تھے، ہماری راتیں کیسی ہیں، صحابہ کی راتیں کیسی ہوتی تھی۔ اب نبی پاک اور آپ کے صحابہ کرام کے نام لے لے کر روتے رہتے، آپ کہتے کہ میں انہی کی یاد میں تڑپتا ہوں، مگر جدائی کی گھڑیاں لمبی ہوتی جا رہی ہیں، آپ انہی حسین یادوں میں محو رہتے، سسکیاں لے لے کر روتے اور بالآخر اسی حال میں سو جاتے تھے۔ صحابہ نبی پاک سے اس قدر محبت کرتے، کاش ہمیں بھی کبھی ایسی رات نصیب ہو جائے کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو۔ اللہ کرے کہ کبھی رات اس لیے نیند نہ آئے کہ نبی پاک کی یاد تڑپاتی رہے اور آنکھوں سے آنسو نکلیں کہ دل میں ہو یاد تیری، گوشے تنہائی ہو، پھر تو خلوت میں عجب انجمن آرائی ہو۔ میرے پیر و مرشد نے اپنے کلام میں بڑی پیاری دعا کی ہے، اللہ یہ دعا ہم سب کے حق میں قبول فرما لے۔ بیتاب ہوں بے چین ہوں دیدار کی خاطر، للہ میرے خواب میں آ جا میرے خواب
میں آ جائیے آقا آقا قسمت میری چمکائیے چمکائیے آقا۔ آؤ اب آپ کو آخر میں ایک وظیفہ بھی بتا دیتا ہوں، جس نے دیدار مصطفیٰ کرنا ہے نا، سنو، امیر اہل سنت کی بڑی پیاری عطا کردہ تصنیف ہے مدنی منصورہ، یہ گھر گھر میں ہونا چاہیے۔ پیج نمبر 167 پر آپ فرماتے ہیں اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ میرے آقا فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، جو شخص یہ درود پاک پڑھے اس کو خواب میں میری زیارت ہوگی، اور جس نے خواب میں مجھے دیکھا وہ مجھے قیامت کے دن بھی دیکھے گا، اور جو مجھے قیامت کے دن دیکھ لے گا میں اس کی شفاعت کروں گا، اور میں جس کی شفاعت کروں گا وہ حوض کوثر کے جام پیے گا اور اس کے جسم کو اللہ پاک دوزخ پر حرام کر دے گا۔ آؤ 3 بار یہ درود پاک پڑھ لیتے ہیں اور کوشش کریں اسے یاد کر کے پڑھتے رہا کریں۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ اللہم صلی علی روح محمد فی الارواح وعلی جسدہ فی الاجساد وعلی قبرہ فی القبور۔ ہم نبی پاک کی بارگاہ میں التجا کرتے ہیں کہ حضور دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، دیدار کی بھیک کب بٹے گی، منگتا ہے امیدوار آقا، منگتا ہے امیدوار آقا، سوار آقا، منگتا ہے امیدوار آقا۔ تیری جب کہ دید ہوگی، جب میری عید ہوگی، تیری جب کہ دید ہوگی آقا، تیری جب کہ دینے والے مدنی مدینے والے۔ اے میرے پیارے اسلامی بھائی، دیدار تو سب چاہتے ہیں، لیکن کام بھی تو ایسے کریں جو آنکھیں حرام دیکھ رہی ہیں، جو گندی چیزیں دیکھ رہی ہیں، وہ کیسے تمنا کرتا ہے کہ نبی پاک کا دیدار۔ آقا ہم سے راضی ہوں گے تو دیدار کروائیں گے، سنتوں پر عمل کریں، درود پاک کی کثرت کریں، نمازوں کی پابندی کریں، حرام کاموں کو چھوڑ دیں، اور پھر آقا سے عرض کریں حضور غلام ہوں آپ کا، میں بھی تو امتی ہوں، میں بھی آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوں، حضور بڑا پیار ہے آپ سے، آپ کی نعتیں سنتا ہوں، مگر ایک بار مجھ پر بھی کرم فرمائیے، مجھ گناہگار کو بھی اپنا دیدار کروائیے۔ تڑپ ہوگی سچی تو ضرور کرم ہوگا، وہ بڑے مہربان ہیں، تم اس کے طرفدار ہو، تم اس کے مددگار، جو تم کو نکمے سے نکما نظر آئے لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا، جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے کام۔ بس آج نیت کریں کہ اب زندگی نبی پاک کی سنتوں کے مطابق گزاریں گے،
اللہ کی قسم یہ دعوت اسلامی کا ماحول بڑا پیارا ہے، آقا کی محبت دلوں میں اتارتا ہے، ہمیں دنیا کے نظاروں میں نہیں بلکہ مدینے کے نظاروں میں گما دیتا ہے۔ تو اس ماحول سے وابستہ رہیں، اللہ پاک ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دوستو آپ نے بیان کو سنا، اپنا رائے ضرور دیجیے گا۔ دوستو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایک بار دیدار مصطفیٰ نصیب فرمائیں، آمین۔ دوستو ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو لائک کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور مزید اس طرح کے ویڈیو پانے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑے رہیں۔ ملتے ہیں کسی اور ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیں۔ خدا حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔